السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن کتنا زیادہ خاص ہے، بہت ہی فضیلتوں والا آج کا دن ہے۔ اگر آج آپ یہ 3 کام کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی اور آپ کے پیسے میں بھی برکتیں ہوں گی۔ آپ کے گھر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی آج یہ 3 کام کرنے کی بدولت اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ساری بیماریاں، پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ وہ 3 کام کون سے ہیں، کون سے وقت میں کرنے ہیں، یہ تمام ہی معلومات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، میں ہوں عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا دینی سفر یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اسی طرح کی اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آج کل کافی زیادہ پریشانیاں گھروں میں چل رہی ہیں، انسان دن رات محنت تو کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آخرکار پیسہ جا کہاں پر رہا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں اچانک سے آ جاتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں اچانک آ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو ان تمام ہی بیماریوں کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے آج یہ 3 کام آپ ضرور کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ آج یہ 3 کام کرتے ہو تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے پیسے میں برکتیں ہونے لگیں گی اور آپ جو بھی کام کرو گے انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ جو بھی نیک اور جائز مقصد ہوں گے، جو بھی مرادیں ہوں گی، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہو جائیں گی اگر یہ 3 کام آپ آج کر لیتے ہو۔ جی ہاں دوستو، آپ بالکل صحیح سن رہے ہو۔ تو دوستو، وہ 3 کام کون سے ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے بھی ضروری کام وہ ہے جو میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، آخر تک ضرور دیکھیے، یہ 3 کام ضرور سننا اور آج آپ ان 3 کاموں کو ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان کی برکت سے، ان کی فضیلت سے اللہ تعالی آپ کی تمام ہی پریشانیاں ختم کر دے گا، آپ کے رزق میں برکتیں ہونے لگیں گی، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، آپ کی اولاد آپ کا فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو، وہ 3 کام کون سے ہیں چلیے آپ سن لیجئے۔ دوستو، 3 کام میں سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے، آپ تینوں کام ضرور سن کر کے جانا، یہ مت سوچنا کہ یہ تو نارملی کام بتا رہے ہیں اور یہ تو ہر کوئی انسان کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو مطلب ایک دم نارمل سی باتیں ہیں، کامن سی باتیں ہیں، تو آپ اس کو اسکپ نہ کریں، آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے۔ بہت ضروری باتیں ہیں، بہت ضروری چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں ان کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ان کام کے کرنے سے کتنے بڑے فائدے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوستو، 3 کام کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے، اگر آپ ناپاک ہیں، جی یہیں سے میں آپ کی اسٹارٹنگ کرتا ہوں، اگر آپ ناپاک ہیں، انسان ہو جاتا ہے، طرح طرح کی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہیں کہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو آپ سب سے پہلے غسل کر لیجئے۔ جی ہاں، اگر آپ پاک ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انسان کو ہمیشہ پاک ہی رہنا چاہیے، اور ناپاکی سے انسان کی گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ جب بھی وہ ناپاک ہوتا ہے وہ فوراً غسل کر لے اور انسان پاک ہو جائے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بہت فائدے ہیں پاک رہنے کے۔ تو دوستو، اگر آپ پاک ہیں اور آپ کا وضو بھی ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لو گے اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے، آپ کو صدقہ دینا ہے۔ صدقہ جو ہے نا انسان کی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ دینے سے انسان کے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی اچانک سے آنے والی پریشانیوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ صدقے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کے بہت ہی زیادہ، تو انسان کو سب سے پہلے صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے ہی دن کی شروعات ہوتی ہے، جیسے ہی دن نکلتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہو، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے صدقہ کریں۔ اب صدقہ کس کو دینا ہے وہ آپ اپنی نظروں سے آپ کے آس پاس پڑوسی یا پھر جو بھی چیز کے حقدار ہوں ان کو آپ صدقہ کریں، یا پھر آپ دعوت اسلامی میں یا پھر اس کے علاوہ بہت سارے مدارس ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو مستحق ہیں، آپ ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہو، یا پھر آپ
آپ روزانہ صدقہ کسی ایک آدمی کو یا کسی جگہ پر نہیں دے سکتے تو آپ اپنی جیب سے یا پھر جہاں بھی آپ کے پیسے رکھے جاتے ہیں وہاں سے 10 5 50 جو بھی آپ کی حیثیت ہو اتنے پیسے نکال کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے اور ان کو خرچ مت کریے۔ جیسے ہی مہینہ 15 دن 20 دن یا ہفتہ ہو جائے کوئی آپ کو دکھے کہ ان کو آپ صدقے کے سارے پیسے دے دو تو آپ ان کو پیسے دے دیجئے۔ تو فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے آپ کو صدقے سے دن کی شروعات کرنی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، آپ جو بھی کام کرو گے اس میں بے شمار برکتیں ہوں گی، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور جو بھی اچانک سے جو پریشانیاں آ جاتی ہیں نا انشاءاللہ تعالی یہ بھی پریشانیوں سے آپ محفوظ رہو گے۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ جی ہاں، اس کو بھول مت جانا، یہ بہت پاورفل چیز ہے، لیکن انسان نے آج کل اپنی زندگی سے اس کو نکال دیا ہے، وہ صدقہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ کو جب بھی موقع ملے، جب بھی آپ کے پاس پیسہ ہو، چاہے تھوڑا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، چاہے 1 روپے 2 3 10 50 100 جتنا بھی ہو آپ کی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ ضرور کیجئے۔ صدقہ کے بعد میں آپ کو 3 کلمات ہمیشہ پڑھتے رہنے ہیں۔ آپ کو اپنی زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو یا رزاقو یا رحیمو یا رحمانو پڑھتے رہنا ہے۔ اب آپ جیسے ہی اپنی زندگی کا یہ روٹین بنا لو گے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا، جب بھی آپ فری ٹائم میں یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا رحیمو یا رحمانو۔ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، لائک 100 مرتبہ 41 مرتبہ، اس طرح سے کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو جتنا بھی ٹائم ملے، جتنا بھی پڑھنے کا آپ کو ٹائم ملے، یا رزاقو یا رحیمو یا رحمانو پڑھتے رہیے۔ اگر آپ یہ ورد کرو گے، اس کا آپ پڑھتے رہو گے، زندگی میں اس کو اپنی ایڈ کر لو گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بے شمار اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو دوستو، آپ کو میں نے 2 کام بتا چکا ہوں، بہت نارمل سے بہت آسان کام ہیں۔ اگر آپ ان کو کرنے لگو گے اپنی زندگی میں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو دن کی شروعات میں صدقہ کرنا ہے، پھر اپنے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے یا رزاقو یا رحیمو یا رحمانو پڑھتے رہنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے کام کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ کو دن میں تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ تو تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ کو توبہ کرتے رہنا ہے۔ جی ہاں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ آج کل انسان کا پتہ نہیں چلتا کب وہ کیا گناہ کر جائے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کب کسی سے جھوٹ بول دے یا کوئی غیبت کر دے یا بد نکاحی ہو جائے۔ تو اس طرح کے گناہ انسان کی زندگی میں اچانک سے ہو جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور احساس تک نہیں ہوتا۔ تب آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رزاقو یا رحیمو یا رحمانو پڑھنا ہے، اور آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہنا ہے، یعنی کہ آپ کو استغفار کرتے رہنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے رہیں گے۔ توبہ کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پہلے تو آپ کوشش یہی کریں کہ آپ گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، اس طرح کے تمام ہی کاموں سے آپ بچتے رہیے۔ آپ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے گناہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ آپ بڑے گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے اگر آپ کی یہ کوشش رہے گی کہ مجھے چھوٹے سے چھوٹا گناہ سے بچنا ہے۔ جب آپ ہر ایک چھوٹے گناہ سے بچو گے تب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ایک بڑا گناہ کر پاؤ گے۔ تب آپ کو دن میں استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ تو دوستو، یہ تو 3 کام ایسے ہیں جہاں پر انسان بہت آسانی سے کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں آپ اپنا بہت اچھا سدھار دیکھو گے، اپنی زندگی میں آپ ایک سکون محسوس کرو گے اگر یہ 3 کام کرتے ہو تو۔ خیر، اب بات کرتے ہیں وہ چوتھے کام کے بارے میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک کام بتانے والا ہوں، تو وہ کام جو ہے وہ ایک وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو وہ عمل کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عمل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیے تنہائی میں، جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی کسی کا آنا جانا نہ ہو، کوئی آپ کے سامنے سے آنا جانا نہ کرے، یا پھر کسی کی زیادہ آپ کی آواز نہ آئے آپ کے کانوں میں۔ آپ پرسکونی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ وہ عمل کون سا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دوستوں، جیسے ہی آپ عشاء کی نماز ادا کر لو گے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ
درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی درود شریف پڑھنی چاہیے، سب سے زیادہ کون سی درود پاک کی فضیلت ہے، سب سے زیادہ ثواب کون سے درود پاک پڑھنے سے ملتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے سب سے زیادہ جو افضل درود شریف ہے وہ ہے درود ابراہیم۔ اب بہت سارے لوگ درود ابراہیم سے تو واقف نہیں ہوں گے نام سے، لیکن اکثر لوگوں کی یاد ہوگی کیونکہ یہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، قاعدہ آخرہ کے اندر درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، تحیات کے بعد میں آپ درود ابراہیم پڑھتے ہو، وہی درود ابراہیم ہے، اسی کو آپ کو یہ وظیفہ اسٹارٹنگ سے پہلے 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لو گے درود ابراہیم، اس کے بعد آپ کو آیت کریمہ پڑھنی ہے 141 مرتبہ۔ آیت کریمہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، بہت ہی پاورفل آیت ہے، بہت ہی پاورفل قرآن کی آیت ہے۔ اس کو آپ پڑھو گے 141 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھ کر آپ جو بھی دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ 141 مرتبہ آپ کو آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی آیت کریمہ ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تب انہوں نے آیت کریمہ کا ورد کیا تھا، پڑھا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، آیت کریمہ کی برکت سے اس پریشانی سے ان کو نجات فرمائی، یعنی کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر ان کو نکالا آیت کریمہ کی پڑھنے کی بدولت۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، پیسے کی، بیماری کی یا پھر آپسی تعلقات کی، یہ ساری پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ کو 141 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اب جیسے ہی آپ پڑھ لو گے اس کے بعد پھر وہی درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیم 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ، جتنی بار آپ نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا وہ اتنی ہی مرتبہ آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے پورا وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد میں اب جیسے ہی آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیتے ہو تو اب باری آتی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر میں برکت کی دعا کرنے کی، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کرنے کی۔ اب وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریے اور یہ عہد کریے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ آپ یہ دعا کریں گے، اس کے بعد میں آپ اپنے لیے جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو، اولاد کے لیے، دولت کے لیے، گھر کی پریشانیوں سے نجات کے لیے یا پھر کوئی اور بھی پریشانیوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام ہی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، میرے گھر میں برکتیں عطا فرما، میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ آپ اس طرح کی دعا کریے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس آیت کریمہ کی بدولت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہونے لگیں گی۔ لیکن کب ہوں گی وہ آپ سن لیجئے، ہوں گی جب آپ کا پورا عقیدہ ہوگا کہ ہاں میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کے دل میں خالی یہ ہے کہ میں چلو اس کو پڑھ کر دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری پریشانی ختم ہو جائیں، عالم صاحب نے بتایا تھا یا حضرت نے یا حافظ صاحب نے بتایا ہے یہ عمل، تو چلو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ اس کو ٹرائی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو تب دیکھیے اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کا پورا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تب آپ کا یہ عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو یہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں 3 کام اور یہ عمل بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہت ہی باریکی سے، بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ بہت آسانی سے یہ عمل کر بھی لوگے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہن کو یا پھر اپنے تمام ہی رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے، تاکہ اگر وہ بھی پریشان ہیں تو اس عمل کو کرنے کے بعد اگر ان کے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔